الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وقت نزول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کتاب ہدایت ہے، سامان رشد ہے اور تمام تر انسانی مسائل کا حل اس پاک کتاب میں موجود ہے۔ یہ جنت کا راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کافی وافی رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سارا کچھ اس صورت ممکن ہے جب اس کلام کو سمجھا جائے، اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنی تفہیم اور اپنے فہم کو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب ہدایت نازل فرمائی، یہ ذکر اور سامان نصیحت اتارا تاکہ آپ وضاحت کر کے، تشریح کر کے، توضیح کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتاب پیغام کیا دے رہی ہے۔ سو جب تک رہنمائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل نہ ہو، قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید سے جملہ مسائل کا حل تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں سمجھا، وہ مقام رہبری پر فائز ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جو خود صاحب زبان تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، لیکن قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے۔ اس کے برعکس گمراہ لوگ ابتدا سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کو اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے ڈھال بناتے ہیں تو وہ حدیث مصطفیٰ اور حدیث رسول کا صراحتاً یا دبے لفظوں میں انکار ضرور کرتے ہیں۔ یعنی فتنہ انکار حدیث، فتنہ انکار سنت، یہ شروع سے لے کر ضالین اور مضلین کا طریق رہا ہے، ان کی روش رہی ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے فہم کے لیے حدیث مصطفیٰ کو ضروری نہیں سمجھتے، اور یہ بات
ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حدیث کا مطلب ہی قرآن کا مصطفوی فہم ہے، قرآن کی رسولی تفہیم ہے، اور جو لوگ حدیث رسول کو، سنت مصطفیٰ کو قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی شرح کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، یقین فرمائیں وہ لوگ اپنے فہم کو فہم رسالت پر فوقیت دے رہے ہوتے۔ اس کی ایک مثال ہمارے اس زمانہ میں جاوید احمد غامدی ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ صراحت کے ساتھ سنت کا اور حدیث کا انکار کر دیتے، اور یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا جو فہم مجھے حاصل ہوا ہے، اگر اس فہم کے خلاف صحاح ستہ حتیٰ کہ بخاری شریف سے بھی اوپر کے درجے کی کوئی حدیث آ جائے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ مجھے جو قرآن مجید سمجھ آیا ہے، مجھے جو قرآن کا فہم حاصل ہوا ہے، یہ حتمی ہے، یہ یقینی ہے، یہ جزمی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور کبھی وہ صراحت کے ساتھ انکار کرنے کی بجائے حدیث کی تعویل ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، یعنی لفظ باقی رہتے ہیں، لفظوں کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا معنی اور اس کا مطلب اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے ایسا بیان کیا جاتا ہے جس سے اس حدیث کی روح وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو تعویل کی کینچی اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ تعویل کی کینچی ہے کہ جس کے ساتھ حدیث مصطفیٰ پر ایسا حملہ کیا جائے کہ اس کی معنوی حیثیت وہ ختم ہو جائے اور محض الفاظ باقی رہیں، اور یہ طریق صراحتاً انکار حدیث کے طریق سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں غامدی فکر کے اندر موجود ہیں۔ میں چند امثلہ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں قرآن مجید کی وضاحت کے ضمن میں پل صراط کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک پل ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب غامدی صاحب نے حدیث رسول کا انکار نہیں کیا، یعنی لفظوں کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کا معنی ایسا بیان کیا جس سے ایک طریقہ کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ حدیث پاک کا انکار ہو گیا، اور وہ یہ کہا کہ اس پل سے مراد کوئی ایسا پل نہیں ہے جو روز محشر ہوگا اور اس سے گزرنا پڑے گا، بلکہ اس پل سے مراد یہ دنیا ہے، یہ تمثیل ہے۔ کہا کہ یہ صراط سے مراد کوئی پل نہیں ہے جس سے گزرنا پڑے گا، بلکہ یہ محض تمثیل ہے۔ جس طرح کے ماضی میں ایک دجال وقت نے کہا تھا کہ احادیث میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا ذکر ملتا ہے، اور تواتر کے ساتھ، تواتر معنوی کے ساتھ احادیث میں جو نزول عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ آپ کی مثیل ہے۔ اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صراط سے مراد کوئی ایسا حصی پل نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی تمثیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اوپر موجود پل جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک تمثیل ہے، تو اس کے نیچے جو جہنم ہے وہ بھی تمثیل ہوگی، اور اگر وہ بھی تمثیل ہے، وہ بھی کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، تو اس کے مد مقابل جو جنت ہے وہ بھی ایک تمثیل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جب جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو جائے تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ، ان کی افادیت اور ان کی معنویت وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طریقہ واردات ہے جس کے ساتھ کبھی دبے لفظوں میں اور کبھی موقع پا کر صراحت کے ساتھ وہ حدیث پاک کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت، اپنی عطرت اور
اپنی اولاد کی ایک عظیم منقبت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کے اندر اس روایت کے الفاظ یوں ہیں، ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعظ جو آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا سنا، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس سے تمسک کیا، اگر تم نے اس سے اخذ کیا، اگر تم نے اس سے رہنمائی لی تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی سے دور رہو گے۔ اب رسول پاک نے خود ان دو چیزوں کو واضح لفظوں میں بیان کیا، فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، اور دوسری چیز فرمایا وہ میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔ اب اس روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے لفظ بعد میں ارشاد فرمائے، عطرت کا لفظ پہلے استعمال فرمایا، اور سینکڑوں کتب کے اندر یہی ترتیب ہے کہ پہلے عطرت کے لفظ ہیں پھر اہل بیت کے لفظ ہیں، اور بعض کتب حدیث کے اندر پہلے اہل بیت کے لفظ ہیں پھر عطرت کے لفظ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے عطرت کی تفسیر، عطرت کی وضاحت وہ اہل بیت کے ساتھ کی، اور اہل بیت کے لفظ کی وضاحت اور تشریح وہ عطرت کے ساتھ کی، اور عطرت کا معنی وہ سب لغت سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اولاد ہے، ذریت ہے، نسل ہے۔ اب یہ ہے مراد رسول جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمائی۔ اب اس حدیث پاک کا مفہوم جو مراد رسول کے بالکل متضاد ہے وہ غامدی صاحب سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں حدیث ثقلین کے اندر اہل بیت سے مراد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب یہ بات واضح رہے کہ حدیث ثقلین میں جو اہل بیت کی منقبت بیان کی گئی ہے یہ ایک الگ مستقل فضیلت ہے، اور آیت تطہیر کے اندر اہل بیت کی جو عظمت اور شان بیان کی گئی ہے وہ الگ ایک مستقل فضیلت ہے، لیکن غامدی صاحب نے تلبیس ابلیس سے کام لیتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے خلط ملط کیا، اور کہا کہ جب قرآن میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں تو پھر حدیث ثقلین میں بھی اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہوں گی، اور رسول پاک نے خود جو عطرت کا لفظ استعمال کیا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا، یعنی حدیث کے معنی کے اندر بھی اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کو شامل کیا، اور حدیث کے الفاظ کو نظر انداز کرنے میں بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ کی رعایت وہ نہیں کی ہے۔ سامعین اور ناظرین، اسی ترمذی شریف سے میں اس حدیث پاک کو ایک دوسرے مقام سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث ثقلین ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ اب اس روایت کا مفہوم یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو تمہیں ہدایت اور رشد اور رہنمائی کی نعمت نصیب ہوگی، اور اگر تم ان دو چیزوں سے تمسک کرو گے تو گمراہی تم سے دور رہے گی۔ پھر اس حدیث میں وہی لفظ آئے، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی حبل اور رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز وہ میری اطرت میری اہل بیت ہے۔ اب اس روایت کے اندر بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد آپ کے مبارک الفاظ سے واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت سے مراد اپنی اطرت لی ہے۔ اب جب غامدی صاحب نے دوسرے ثقل کا مفہوم اپنی مرضی سے ازواج مطہرات کو متعین کر دیا تو اگلی مشکل ان کے لیے یہ تھی کہ پھر ازواج مطہرات کے حوالہ سے حدیث ثقلین کے اندر یہ حضور رحمت عالم نے جو عظمت بیان فرمائی ہے اس کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے اپنے طرف سے یہ معنی بتایا، کہنے لگے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد ازواج مطہرات باقاعد حیات رہیں گی، شادی نہیں کریں گی، چونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ اب ارباب علم سے، ارباب فہم سے میں یہ گزارش کروں گا کہ غامدی صاحب کی فکر کے مطابق جب تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا وصال ہو گیا تو پھر اس کے بعد حدیث کا ایک حصہ تو ختم ہو گیا، چونکہ ازواج مطہرات کی جس رعایت کا حکم بقول غامدی صاحب کے دیا گیا تھا وہ تو حکم پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد حدیث ثقلین کا ایک جز تو باقی رہا اور دوسرا جز اپنی معنوی حیثیت میں ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غامدی صاحب کی فکر کے برعکس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وضاحت طیبہ کو جو آپ نے اہل بیت کی عطرت کے لفظ سے، عطرت کی اہل بیت کے لفظ سے فرمائی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے افراد جن سے تمسک کا حکم دیا گیا وہ کون ہے۔ میں آپ کے سامنے امام نسائی کی سنن کبریٰ سے ایک روایت رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان منکم من یقاتل علی تأویلہ کما قاتلت علی تنزیلہ، فرمایا تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو قرآن کی تعویل پر لوگوں سے قتال کرے گا جیسا کہ میں نے، تشبیہ حضور رحمت عالم نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ دی، فرمایا جیسا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پر لوگوں سے قتال کیا۔ فقام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب شیخین کریمین طیبین طاہرین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے اس خیال سے قیام فرمایا کہ شاید یہ بشارت ہمارے لیے ہے کہ ہم تعویل قرآن پر قتال کریں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا، یہ قتال علی تعویل القرآن یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ خَاسِفُ النَّعْلِ، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو خاصف النعل ہیں، جو میرے نعل کی مرمت کرنے میں مصروف ہیں۔ اب وہ کون تھا؟ وَعَلِيٌّ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، حضرت مولا علی حضور نبی پاک کی نعل کی مرمت کر رہے تھے۔ اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ دور صدیقی گزرنے کے بعد، دور فاروقی گزرنے کے بعد، دور عثمانی گزرنے کے بعد جب دور مرتضوی آئے گا تو اس زمانے میں لوگ قرآن کی تعویلات فاسدہ کریں گے، لوگ قرآن کی غلط توضیح کریں گے، اس وقت فہم قرآن کے لیے تمسک کیا جائے گا تو سیدنا علی شیر خدا
خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور یہ ہے حدیث ثقلین کی تشریح اور وضاحت جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرمان سے ہو رہی ہے۔ گویا کہ حدیث ثقلین میں حضور نے لفظ اہل بیت اور لفظ عطرت بولا، اور اس حدیث کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا نام لے کر بتایا کہ کوئی تمسک کرے یا نہ کرے، پر میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اس زمانے میں قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے علی المرتضیٰ کی ذات کے ساتھ تمسک ضروری ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے کہ اہل بیت سے تمسک کہاں کہاں ہوا اور کہاں کہاں ضروری قرار دیا گیا، لیکن حضرت سیدنا مہدی جب تشریف لے کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ پوری امت کے لیے تمسک ضروری ہوگا۔ اس وقت مہدی کے پاس ہدایت کا سامان ہوگا، لیکن غامدی صاحب چونکہ انکار حدیث کے اندر ایک عجیب واردات کا شکار ہیں، تو انہوں نے حضرت مہدی علیہ السلام سے تمسک جو ایک حقیقت مسلمہ ہے اس کو ٹھکرانے کے لیے حضرت مہدی کی شخصیت کا ہی انکار کر دیا۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک مثال یہ ذکر کی کہ صراط سے مراد تمثیل لی ہے، اور دوسری مثال میں نے آپ سے یہ ذکر کی کہ تواتر معنوی کے ساتھ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام کا آنا یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، لیکن غامدی صاحب اس کی تعویلات کر کے مہدی علیہ السلام کی آمد کی احادیث کو بھی تعویل کی کینچی سے کتر رہے ہیں، اور یہ وہی طریق ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اختیار کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث کو مسیل عیسیٰ کے نزول پر محمول کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ غامدی صاحب نے حدیث ثقلین کو جوڑا ہے آیت تطہیر کے ساتھ، اور پھر وہاں یہ کہا کہ دیکھیے آیت تطہیر میں صرف اور صرف ازواج مطہرات مراد ہیں، اور دوسری کوئی شخصیت اس سے مراد نہیں ہے۔ اس پر دلیل یہ دی کہ سیاق و سباق بتا رہا ہے، سیاق و سباق کہتا ہے کہ یہاں پر بات ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے، اور ازواج مطہرات ہی اہل البیت کا مصداق بھی ہیں، اور آیت تطہیر بھی فقط ان کی شان میں اتری ہے۔ اب یہاں میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ سیاق و سباق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج مطہرات داخل ہیں، تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ بلا شبہ سیاق و سباق اس بات پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ دلالت واضح ہے کہ حضرات امہات المومنین، حضرات ازواج رسول، یہ سب کی سب اس آیت تطہیر کے تحت داخل ہیں۔ یہاں ان کی تطہیر کا بیان موجود ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ فقط ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخصیت اہل بیت نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غامدی صاحب نے سیاق و سباق کو آیات تخییر سے تعبیر کیا، یعنی سیاق و سباق کا خلاصہ یہ ہے کہ امہات المومنین کو، ازواج رسول کو، نبی پاک کی بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا، حضور کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو، یہ ہے سیاق و سباق۔ اہل علم کی خدمت میں یہ گزارش ہے، اہل فہم کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کہیں جن کا ذکر سیاق و سباق میں ہے فقط وہ اہل بیت ہیں، تو اس تخییر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو نہیں ہے، آپ کا تو وصال ہو گیا ہے۔ اور جب یہ تخییر والی آیات نازل ہو رہی ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بقید حیات نہیں ہے۔ اب سیاق و سباق میں، تخییر میں حضرت سیدہ خدیجہ نہیں ہے، لیکن کیا آیت تطہیر میں آپ موجود ہیں یا نہیں؟ تو کوئی مومن اس کا انکار نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کی شمولیت کا انکار کسی ایمان والے سے متصور نہیں۔ اب سیاق و سباق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر وہ آیت تطہیر میں داخل ہے۔
اب صاف ظاہر ہے کہ غامدی صاحب پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اگر اہل بیت سے مراد فقط ازواج مطہرات ہیں تو پھر یطہرکم کی یہ جو کم ضمیر ہے مذکر کی، یہ کیوں لائی گئی ہے؟ اگر ازواج رسول ہی مراد ہے تو پھر مؤنث کی ضمیر لائی جاتی، جیسا کہ سیاق و سباق میں مؤنث کی ضمیریں لائی گئی ہیں۔ اب اس کا جواب وہ قرآن مجید سے دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب مذکر کی ضمیر مؤنث کے لیے لائی جا سکتی ہے، پہلے وہ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دلیل اس پر وہ یہ لاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب یہاں پر علیکم کی ضمیر سے بقول غامدی صاحب کے سیدہ سارہ مراد ہے، تو کہا یہاں مؤنث کا ذکر ہے، اتعجبین پیچھے موجود ہے جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لیکن آگے جو ضمیر آئی ہے وہ علیکم کی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مؤنث کے لیے مذکر کی ضمیر لائی جا سکتی ہے۔ افسوس ہے اس فہم پر، افسوس ہے اس عربی دانی پر۔ آپ کہتے ہیں کہ اس آیت پاک میں فقط ایک مؤنث ہے اور اس کے لیے جمع مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے، حالانکہ ادنا سا بھی قرآن کا طالب علم یہ بات سمجھتا ہے کہ علیکم کی ضمیر میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور آپ مذکر ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آگے جو لفظ قرآن میں ذکر کیے گئے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اس سے مراد اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، رسالت۔ برکات سے مراد کیا ہے؟ نبوت، رسالت۔ اب نبیہ حضرت سارہ تو نہیں ہے، رسول کا منصب کسی خاتون کے لیے تو ثابت نہیں ہے۔ غامدی صاحب کر دیں ضد سے، ہٹ درمی سے، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ کسی عورت کے لیے، کسی خاتون کے لیے منصب نبوت نہیں، منصب رسالت نہیں۔ تو یہ کم ضمیر مذکر کی ہے، مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ کے تابع ہو کر حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ تعالی علیہا بھی اس لفظ کے تحت، اس ضمیر کے تحت موجود ہے، اور اہل البیت کے لفظ جو آئے ہیں ان کے تحت بھی سیدہ سارہ ہیں، مگر پہلے جناب ابراہیم، اس لیے کہ رحمت سے مراد نبوت وہ ان کے لیے ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے بیٹے کی بشارت کی، اور سمجھدار لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بیٹے کی بشارت، بیٹی کی بشارت، اولاد کی بشارت پہلے باپ سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ تو بیٹے کی بشارت بھی پہلے ابراہیم کے لیے ہے، اور ان کی پیروی میں، ان کی متابعت میں حضرت سارہ کے لیے ہے۔ رہا یہ کہ پیچھے اتعجبین کا لفظ آیا تو یہ اس لیے آیا کہ تعجب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ حضرت سارہ کو تھا۔ کیوں؟ جناب ابراہیم مقام نبوت پر ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے فضل محض سے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، تو بڑھاپے میں وہ اولاد دے تو اس کے فضل پر کسی قسم کے تعجب کی ضرورت نہیں۔ بعین ہی اسی طرح انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں سب سے پہلے جس ذات پاک کا ذکر ہے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی پیروی میں، آپ کے تابع ہو کر اس تطہیر کا فیض جس طرح امہات المومنین کو حاصل ہوا ہے، ویسے حضرات اربعہ سیدنا علی، سیدہ زہرا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہاں جس طہارت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے قذر ہرگز ہرگز نہیں ہے،
بلکہ طہارت کے منافی امر بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماضی، حال اور مستقبل میں ان نفوس قدسیہ سے ہر قسم کے قذر کو دور رکھا ہے، مستقبل میں بھی وہ دور رکھے گا۔ یہ ہے مذہب حق اور مذہب اہل سنت کہ تطہیر کا جو اعلان ہے وہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے متعلقہ ہے۔ اس پر ایک تفصیل ہے دلائل کی، لیکن میں اختصار کے تحت آگے چلوں گا کہ غامدی صاحب نے اہل بیت اطہار کی شان اور مقام پر حملہ کرتے کرتے حدیث کسا کی حیثیت کو بھی مسترد کر دیا۔ پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے ان سے سوال کیا کہ جناب یہ جو حدیث کسا ہے اس میں حضور رحمت عالم نے 4 افراد کو اپنے ساتھ چادر میں داخل کیا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تطہیر تو اہل بیت کی تھی۔ تو سرکار دو عالم نے سوال کر دیا اللہ سے کہ یا اللہ انہیں تطہیر دی ہے تو ان کو بھی عطا فرما دے۔ اب یہ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی معیوب امر نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور بعض لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا، وہ کہتے ہیں حقیقی طہارت تو اہل بیت ازواج رسول کے لیے ہے۔ کوئی مجازی کا لفظ بولتا ہے، کوئی اعزازی کا لفظ بولتا ہے۔ مجازی طہارت، اعزازی طہارت وہ حضرات اربعہ کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیں حدیث کسا کے اندر جس طہارت کا ذکر ہے، آپ اسے مجازی کہیں یا اعزازی کہیں یا ضمنی کہیں، سب سے پہلے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے۔ جو طہارت ذات مصطفیٰ کے لیے ہے اسی طہارت کا فیضان وہ حضرات اربعہ کے لیے ہے۔ اگر ان چاروں کی طہارت مجازی یا اعزازی ہوگی تو نعوذ باللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت پاک جو کہ اللہ کا فضل محض ہے، جو طہارت اختصاصی ہے، وہ بھی اسی زمرے کے اندر آنا لازم آئے گا۔ حالانکہ کوئی بھی اسلام اور دین سے وابستہ شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر حضور چاہتے تو چادر جو متبرک ہے، جو آپ کی ذات سے منسوب ہونے کی وجہ سے بابرکت ہے، وہ ان 4 ہستیوں پہ ڈال دیتے اور اس آیت کے ضمن میں ان کو لانے کی دعا کر دیتے۔ لیکن رحمت عالم نے اپنی ذات کو چادر میں رکھ کر واضح کر دیا کہ ان کی طہارت وہ میری طہارت سے جڑی ہوئی ہے، ان کی طہارت وہ میری طہارت کا فیضان ہے۔ اور یہاں پر جو سائل اور سوالی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی، اس نے کہا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے غامدی صاحب کہ یہ آیت طیبہ نازل ہی ان 4 افراد کے حضور کے ساتھ چادر میں آنے پر ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اہل البیت سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں۔ اور وہ جو سوالی بٹھایا ہوا تھا اس نے، چونکہ وہ بھی ان کی فکر کا نمائندہ ہے بلکہ ان کی فکر کا معاون ہے اور سوال اس انداز میں کرتا ہے جو ان کی فکر کی تقویت کا باعث ہے، تو اس نے یہ بات بھی کر دی۔ اس نے کہا کہ حضرت ام سلمہ نے داخل ہونا چاہا تو رسول پاک نے فرمایا تم آلریڈی ان میں ہو۔ حالانکہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا انتی علی مکانک وانتی الی خیر، فرمایا آپ اپنی جگہ پر ہیں، آپ خیر پر ہیں، آپ بھلائی پر ہیں، لیکن یہ جو اعزاز ہے حضرات اربعہ کے لیے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کے حق میں ایک خصوصیت کا حامل ہے۔ یہی انکار حدیث کا سلسلہ چلتے چلتے حدیث ولایت جس میں مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام نے سب اہل ایمان کا مولا قرار دیا، اس پر بھی غامدی صاحب نے کوشش کی کہ میں اپنی فکر کے تحت اس حدیث کی معنوی حیثیت ختم کروں، اور انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی بات صرف اتنی ہے جس کو رسول پاک حاکم بنا کر بھیجے اس پر اعتراض، حضور پر اعتراض ہے، اس سے زیادہ اس حدیث کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حاکم
درجنوں بنائے گئے، درجنوں افراد کو رسول پاک نے مختلف مہمات کے لیے، مختلف اہم امور کے لیے بھیجا، روانہ کیا، لیکن کسی اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے، لیکن ان الفاظ کی اہمیت صرف اس شخص کے ذہن میں ہے جو حدیث رسول کو اہم سمجھتا ہے، اور جو حدیث رسول کے مقابلہ میں اپنی فہم کو ضد اور ہٹ درمی سے نافذ کرنے کی کوشش کرے، وہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کی عظمت اور توقیر ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اگر یہ کوئی معمولی امر ہوتا، اگر یہ غیر اہم چیز ہوتی، اگر یہ روٹین کی بات ہوتی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کو اس خوشخبری پر مبارکباد پیش نہ کرتے۔ اگر یہ معمولی امر ہوتا تو حضرات خلفائے راشدین اپنے اپنے ادوار میں اور حضرات صحابہ کرام جب تک وہ بقید حیات رہے حضور مولائے کائنات کو اپنا مولا کہہ کر یاد نہ کرتے۔ اگر یہ معمولی امر ہوتا تو اپنے دور خلافت میں سیدنا علی اس کو اپنی شرافت اور کرامت کے طور پر بیان نہ فرماتے۔ تو غامدی صاحب کا انکار حدیث کا سلسلہ طویل ہے، الغرض وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اور سنت کا کبھی بصراحت انکار کرتے ہیں اور کبھی تعویلات فاسدہ کے ذریعے احادیث کی معنوی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالواسطہ انکار حدیث ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان تمام فتن سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔